السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پنجاب میں تبدیلی سرکار کے 3 سالہ دور کے نتائج آنا شروع ہو گئے اور نتائج انتہائی بھیانک ہیں۔ باقی شعبے اپنی جگہ، امن و امان میں تباہ کن نتائج آ رہے ہیں، اور سرکاری اعداد و شمار جو ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے وسیم اکرم پلس نے پنجاب کی ایسی تیسی پھیر دی ہے۔ پنجاب جو پاکستان میں سب سے ترقی یافتہ صوبہ کہا جاتا ہے، اور پنجاب کو دیکھ کر باقی صوبے رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس پنجاب جیسا نظام ہو، ہمارے پاس پنجاب جیسی پولیس ہو، ہمارے پاس پنجاب جیسی بیوروکریسی ہو، پنجاب جیسا انفراسٹرکچر ہو، پنجاب جیسی ایجوکیشن ہو۔ سب امن و امان جو ہے وہ تمام جو باقی شعبے ان کی ماں کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امن و امان ہوگا، قانون لا قانونیت نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، تو پھر باقی ہر شعبے میں خود بخود ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، اور ہر طرح کی ترقی جو ہے وہ اس کے بعد امن و امان کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے۔ جہاں امن و امان نہیں ہوتا، جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، وہاں پر کسی قسم کا استحکام آنا ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب بڑے ڈھول بجاتے تھے پنجاب کی ترقی کے، اور عمران خان صاحب کو جب بھی کہا گیا کہ عثمان بزدار جو ہیں ان کی موجودگی میں پنجاب آگے نہیں بڑھ سکتا، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ عثمان بزدار جیسا تاریخ میں پنجاب کو وزیر اعلیٰ نہیں ملا۔ عمران خان کی باتیں سن کر پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ شہباز شریف کے دور کو بھول جائیں گے، نواز شریف کے دور کو بھول جائیں گے، اس سے پہلے قیام پاکستان تک، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو رنجیت سنگھ کے دور تک، سارے دور بھول جاؤ، اور عثمان بزدار صاحب پنجاب کو وہاں ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اعداد و شمار جو ہیں سرکاری، پولیس کے، حکومت پنجاب کے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پنجاب میں امن و امان انتہائی خراب صورتحال میں ہے، اور پنجاب میں صرف 6 ماہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق، یعنی 30 جون 2021 تک، جنوری سے 30 جون 2021 تک کی جو 6 ماہ کی رپورٹ ہے وہ بڑی بھیانک ہے، وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے پنجاب میں امن و امان کیسے ہوگا جب پولیس کا کوئی افسر اپنی سیٹ پر چند دن بھی نہیں رہ سکے گا، گرپ کمزور ہوتی ہے، سیاسی مداخلت اتنی ہو کہ عمران خان صاحب کے آتے ہی ایک صوبے کے جو ہے وہ ڈی پی او اور اس کے بعد آئی جی کو ایک چھوٹی سی بات پر ہٹا دیا جائے، تو ظاہر امن و امان کہاں ہوگا جب پولیس کی گرپ ہی نہیں ہوگی۔ تو جو رپورٹ ہے یہ اپنا پنجاب انفارمیشن کمیشن نے پنجاب پولیس کی کرائم ڈیٹا کے حوالے سے، جو پنجاب پولیس کا اپنا کرائم ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں روزانہ 38 عورتیں اغوا ہوتی ہیں، 38 روزانہ۔ اب آپ سوچیں کہ پنجاب جہاں پر زیادہ تر علاقہ پرامن کہلاتا ہے، جہاں پر رات کو، دن کو، کبھی بھی کسی وقت آپ نکلیں، یعنی کوئی بلوچستان نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا کوئی جو سابقہ فاٹا کا علاقہ نہیں ہے، یا اپر سندھ جس کو ہم اتر سندھ کہتے ہیں، وہ علاقہ نہیں ہے، سندھ کے جو بلوچستان اور پنجاب کے ساتھ لگنے والے علاقے وہ نہیں ہے، پنجاب ہے۔ اور پنجاب میں 6 ماہ کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق 6954 عورتیں اغوا ہوئیں، جن میں لاہور جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالخلافہ، جس میں کل جو واقعہ ہوا 14 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے موٹر وے جو ریپ کیس ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور مطلب لاہور میں 1609 خواتین، یعنی تقریباً 9 خواتین روزانہ اغوا ہوئی۔ 9 سے زیادہ ہی نکلتا ہے اگر ریشو نکالے، لیکن اگر ظاہر ہے وہ تو 9 خواتین روزانہ صرف لاہور سے اغوا ہوتی ہیں۔ اغوا کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں اپنی مرضی کی شادی کرتی ہیں، ان کے والدین ان کے اوپر اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں، تو وہ معاملہ، لیکن کیونکہ یہ سرکاری ریکارڈ ہے، سرکاری ریکارڈ میں ایک چیز آ گئی ہے، اس میں بہت کم ایسی ہوتی ہیں، یعنی یہ جو معاملات اس میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی سی تعداد کم کر لیں، تھوڑی سی ممکن ہے کم ہو، لیکن اغوا کا معاملہ چلے اس میں ذرا اس کا اعداد و شمار متنازع کہلائے جا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ زیادتی کے واقعات پنجاب میں کتنے ہوئے 6 ماہ میں؟ 1890۔ روزانہ 10 عورتوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے پنجاب میں، اور لاہور میں ہوئی ہے 116۔ 6 ماہ کے دوران زیادتی کے 116 واقعات ہوئے۔ آپ سوچیں کہ کیا جہنم بنا دیا گیا ہے۔ ابھی وہ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ 14 اگست والا، عائشہ اکرم والا، اس واقعے کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال، پولیس کتنی ویجیلنٹ ہے، کیا ہے، میں وہ ساری چیزیں سرچ کر رہا تھا تو اس رپورٹ پر میری نظر پڑی
کہ یہ یہاں یعنی دیکھ کے بندہ یہاں پر غیرت کے نام پر عورتیں قتل ہو رہی ہیں پنجاب میں، اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو بچوں کے ساتھ ہوئی ہیں؟ بچوں کے ساتھ 6 ماہ میں 752 بچے درندگی کا شکار ہوئے ہیں. خواتین پر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں 3721 روزانہ 20 خواتین تشدد کا شکار بنتی ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں. یہ تشدد کے واقعات تو لاتعداد ہوتے ہیں نا، ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں، ہر تیسرے گھر میں، جہاں بھی عورتوں کو بس صرف وہی ہانڈی روٹی اور جھاڑو پوچھے کا سامان سمجھا جاتا ہے، وہاں پر یہ تشدد کرنا. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر خاتون ہے، اس کے اوپر تشدد، وہ ویڈیو آئی ہوئی تھی ان کی. مطلب پڑھی لکھی خواتین بیچاری، وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، وہ نوکریاں بھی کرتی ہیں، گھر کا خرچہ بھی اٹھاتی ہیں، اور پھر تشدد بھی برداشت کرتی ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتا ہے ایک عام رویے کی بات ہے. لیکن اوورآل امن و امان کی صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں. اور غیرت کے نام پر جو قتل ہوتی ہیں قتل ہوئی ہیں خواتین 6 ماہ میں 107. اور رحیم یار خان، فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ 19-20 کے فرق سے، لاہور 19-20 کے فرق سے برابر ہیں. اور زیادتی کے واقعات میں لاہور سب سے زیادہ ہے. لاہور کیپٹل، جہاں پر سیف سٹی ہے، جہاں پر ادارے ہیں، جہاں پر ریپڈ ریسپانس فورس ہے، جہاں پر وہ کون سی ہے وہ کالی وردی والی پولیس جو ہوتی ہے ایلیٹ فورس، وہاں پر ڈولفن ہے وہاں، جہاں پر مطلب سب کچھ. جب رحیم یار خان میں اس طرح کی فورسز نہیں ہوں گی پولیس کے اتنے ریپڈ فورس کے لیے ریسپانس کے لیے، ریسکیو 11122 نہیں ہوگا، وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں ہوگا. لاہور میں تو سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی لاہور کا گراف سب سے اوپر ہے. ظاہر ہے آبادی بھی وجہ ہے، لیکن لاہور کا گراف سب سے آگے ہے. یہ ہے صورتحال بچوں اور خواتین پر تشدد کے حوالے سے. میں نے کہا کہ جو اغوا کے واقعات ہیں اس میں 19-20 کا آپ کر سکتے ہیں. اس میں جو میں نے گزارش کی کہ وہ جو شادیاں کرتی ہیں اپنی مرضی سے بچیاں عورتیں، ان کے واقعات بھی اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں. مقدمہ کروا دیتے ہیں، جھوٹے سچے مقدمات ہوتے ہیں، وہ عدالت میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں معاملات، یعنی عدالت سے نبٹ جاتے ہیں سارے. لیکن یہ جو زیادتی کے واقعات ہیں یہ الارمنگ ہیں. بچوں پر تشدد، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. اور زیادتی خاص طور پر ریپ کے کیسز اور امن و امان کی صورتحال مجموعی. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ خبریں دبائی جاتی ہیں کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ ہے نا. اس کے باوجود پرسوں ترسوں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر مسلسل ٹکر چل رہے تھے. ایک واقعہ دھرمپورہ میں ہوا، ایک واقعہ اچھرے میں ہوا، ایک واقعہ کہیں ہوا، 3-4 واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو اس کے بعد میں نے اسی پر بھی جب سرچ کیا تو کوئی چند روز پہلے کی، 1 ہفتہ پہلے کی رپورٹ ہے، 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کی 15 وارداتیں ہوئی ہیں لاہور شہر میں. یہ کوئی شیخو پورہ، ننکانہ، کوئی راوی بار، کوئی ساندل بار، ان علاقوں کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کچے کے علاقے، وہاں نہیں میں بات کر رہا. کوئی راجن پور نہیں ہے، وہ کوئی ڈی جی خان کا پہاڑی علاقے کی بات میں نہیں کر رہا، ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا کی، میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں. اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، ریزنیاں بڑھ رہی ہیں، گھروں میں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں. وجہ، اب میں وجہ پر آتا ہوں. وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو یہاں پر لگایا، اور عثمان بزدار صاحب کے لیے مشہور ہوا کہ ان کے دور میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ایک کاروبار ہے. نہ کوئی ڈپٹی کمشنر کسی جگہ پر زیادہ دیر ٹکتے ہیں، نہ پولیس کے افسران جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس کے ڈی پی اوز، نہ وہ زیادہ دیر ٹکتے ہیں، نہ آر پی اوز زیادہ دیر ٹکتے ہیں. اور اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے اپنے وہ ہیں شگل میلے ہی کہیں نا کہ پنجاب میں 3 سالوں میں 5 آئی جی 6 آئی جی تبدیل کرنا شگل میلہ ہی ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، پاکستان کی تقریباً 60% آبادی، 12 کروڑ سے زیادہ بڑا صوبہ، اور اس صوبے میں آئی جی تبدیل کرنا عمران خان صاحب کے لیے ایسے ہی ہے، بس ایویں موڈ ہو گیا آئی جی تبدیل کر لیا، موڈ ہو گیا جناب نیچے عثمان بزدار صاحب کا ڈی پی او کو تبدیل کر لیا، ایس ایچ او کو تبدیل کر لیا، ایس پی کو تبدیل کر لیا. تو اس میں جب آپ پورے کے پورے پولیس نظام کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے تو امن و امان کہاں ہوگا. آج میں دفتر آ رہا تھا تو گزر ہوتا ہے کشمیر روڈ سے، لاہور میں کشمیر روڈ جو لاہور کو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، گورنر ہاؤس کے پیچھے سے، گورنر ہاؤس اور الحمراء کے درمیان سے سڑک آتی ہے. وہاں پر کافی عرصے سے کھڈے کھدے ہوئے ہیں، اور الحمراء
کا جو اپنا تھا گرین وہ تھا سبزہ زار تھا الحمرا کا، اس کے اندر بھی کھڈا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ وہ جو واٹر ٹینک بنے ہیں نا برساتوں کے لیے بنا رہے، اس کے لیے وہ کھودا ہوا ہے 5-6 مہینے سے وہ تو کھدا ہی ہوا ہے۔ تو جو کشمیر روڈ ہے اس روڈ پر کھڈے لگا کر وہاں پر کوئی پائپ لائن وغیرہ کا ایشو تھا۔ آج جب میں وہاں سے گزرا تو پوری کی پوری روڈ کھدی ہوئی ہے، اور پائپ لائن اتنا بڑا موٹا کوئی 8-8 10-10 انچ کا پائپ پانی کا، اور پانی چل رہا ہے شاور کیے جا رہا ہے، اور آس پاس کے وہ جو 7 بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور وہ LDA پلازا سے لے کے الحمرا تک بیچ میں کوٹھیاں ہیں، تو وہ کوٹھیوں والے جو ہیں، وہ سوئی گیس کا جو دفتر ہے، وہ کوٹھیوں والے جو ہیں بنگلوں والے، وہ پریشان کہ یہ پانی اب ہمارے گھروں میں آ جائے گا۔ پانی اس طرح چل رہا ہے جس طرح ظاہر سیلاب بھی آیا ہوا تھا اس علاقے میں۔ یہ میں بس صرف کارکردگی بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہوا 3 سالوں میں۔ پولیس تو پولیس، LDA تو LDA، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی، وہاں پر تقرریاں ہوتی ہیں خاص ایک مفاد کے تحت۔ ابھی وہ طاہر خورشید صاحب کا تو کہا گیا کہ وہ چلے گئے ہوئے، سنا تھا کہ وہ کنٹرول کرتے تھے سارے معاملات ان کے بزدار صاحب کے، کیونکہ وہ جب بزدار توسا کے تھے تحصیل ناظم تھے تب یہ وہاں اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتے تھے، یا وہاں پر ڈسٹرکٹ انتظامیہ میں ہوا کرتے تھے۔ تب سے یارانہ ہے، تب سے جوڑی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر عثمان بزدار صاحب جب CM بنے تو پرانے دوست کو اٹھا کر یہاں پر لے آئے، وہ کمشنر تھے تب DG خان میں، تو ان کو اٹھا کر یہاں پر لے آئے تھے۔ تو انہوں نے باقی پھر سارے معاملات سنبھالے، اور سنبھالے ایسے کہ پنجاب، جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف کا دور تھا پچھلا، تو کراچی میں دوست کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں شہباز شریف جیسا CM چاہیے۔ تو وہ پنجاب اب شہباز شریف کی کارکردگی ان کی، اس پر میری پرائرٹیز اور ہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوتا ہوں سے مراد کہ جی میں ان کی وہ جو ترقی کر رہے تھے، جس کو ترقی کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ ہمارے جیسے ملک میں وہ ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی بنیادی سہولیات ہوتی ہیں، صحت، تعلیم، پانی، اس طرح کی چیزیں ہوں، اس کے بعد پھر باقی یہ میٹروز وغیرہ ساری چلتی ہیں۔ میرا اپنا اختلاف تھا، لیکن لوگ کہا کرتے تھے کہ پنجاب کو شہباز شریف نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور اب دوبارہ لوگ کہیں گے کہ پنجاب کو عثمان بزدار نے تو 3 سال میں تبدیل کر کے رکھ دیا، لیکن تبدیلی منفی آ رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی آپ سڑکوں پر نکلیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملیں گی آپ کو لاہور میں، باقی شہر صوبے کی میں بات نہیں کر رہا، لاہور میں جائیں، مال روڈ پر چلیں، لاہور کی کسی بھی سڑک پر چلے جائیں، اور آپ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد سڑک پر جائیں گے تو آپ کو وہ سڑک تباہ حال ملے گی۔ تو لاہور کا تو یہ عالم ہے، اور باقی صوبے کے شہروں کا، باقی انٹرسٹی جو ہے انفراسٹرکچر ہے صوبے کے اندر کا، اس کا روزانہ ہمارا کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تباہی پھری ہوئی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو اس پنجاب کو تبدیل کیا تھا، عثمان بزدار صاحب نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس میں نہ امن و امان رہنے دینا ہے، نہ کوئی سڑک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔